وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ جو اللہ کے راہ میں اور جو اللہ کے راہ میں مارے جائے انہیں تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت۔ تو شہداء کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ایک نئی زندگی ہے۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی جب مرتا ہے تو اس کے لیے قیامت سے جو ہے اس کے لیے نئی زندگی شروع ہوتی ہے، مگر جو شہید جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں راہ میں جو شہید ہوتے ہیں، ان کو دفن کرنے کے بعد ہی ان کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں ان کو کھانا پانی بھی دیا جاتا ہے، ان کے ہر طرح کا سہولت کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شہید قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا اور وہ خون سے جو ہے خوشبو یعنی مشک کی خوشبو جو ہے وہ خون سے آ رہی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین شہیدوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ اے میرے شہید بندو، میں تم سے خوش ہوں، آج تم جو کچھ مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو شہداء کہیں گے کہ اے پروردگار، ہماری آرزو ارمان یہ ہے کہ ہم پھر دنیا میں جائیں اور آپ کے راہ میں پھر سے شہید ہوں۔ علماء اکرام نے فرمایا جب کسی جنتی کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے تو کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں جنت کو چھوڑ کر پھر دنیا میں جاؤں، سوائے شہداء کے۔ شہداء کا بہت اونچا مرتبہ ہے۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا شہیدوں کو اللہ رب العالمین 7 بزرگیوں سے نوازتا ہے۔ جو شہداء ہیں اللہ رب العالمین ان کو 7 بزرگیوں سے اللہ رب العالمین انہیں نوازتا ہے۔ پہلا، خون کا قطرہ گرتے ہی اللہ رب العالمین اسے بخش دیتے ہیں۔ دوسرا، جب اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، جان نکلتی ہے، تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ جنت میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور تیسری بزرگی پیارے آقا نے فرمایا قبر کے سوالات اور قبر کے عذاب سے اس کی اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بزرگی دوزخ کے عذاب سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ پھر 5ویں بزرگی قیامت کے دن وہ شہید کے سر پر ایک ایسا عزت کا تاج رکھا جائے گا جو دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا 6ویں بزرگی بڑی بڑی جنت کی حوروں سے جو ہے اس کا نکاح کیا جائے۔ 7ویں بزرگی شہید کے لیے پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کے خاندان میں سے، شہید کے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کو وہ شہید جو ہے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ تو میرے بھائی اللہ رب العالمین نے شہیدوں کا مرتبہ بہت اونچا بنایا۔ اسی لیے پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس امت کو کہ جب بھی تم موت کی دعا مانگو تو اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اے پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اس لیے کہ شہداء کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ علماء اکرام یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ساری زندگی شہادت کی موت مانگا پھر وہ بستر ہی میں مرا تو اللہ رب العالمین اسے مرنے کے بعد شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس نے دعا اسی کی تھی۔ تو میرے بھائی شہیدوں کا بہت اونچا مرتبہ ہے۔ علماء اکرام نے شہیدوں کے بہت سارے قسمیں بیان کیے۔ علماء اکرام نے شہیدوں کے بہت سارے قسمیں بیان کیے۔ پہلا جو ہے
اگر کہیں وبا پھیل گئی، کہیں بیماری پھیل گئی، اگر کہیں وبا پھیل گئی، بیماری پھیل گئی، لوگ اس میں مر رہے، تو وہ بھی شہادت کا درجہ۔ اگر کوئی ڈوب کے مر گیا، ایسا نہیں کہ پانی میں گیا ڈوب گیا، تیرنا نہیں آتا تھا ڈوب کے مر گیا، وہ بھی شہادت کا مرتبہ۔ اور اگر کوئی جل کے مر گیا، اچانک آگ لگ گئی جل کے مر گیا، وہ بھی ایک شہادت کا مرتبہ۔ اور یہاں تک کہ کسی کو دل میں درد ہوا، دل کی بیماری کی وجہ سے مر گیا، وہ بھی شہادت کا درجہ۔ اگر کوئی کسی کو پیٹ کا درد ہوا، پیٹ کے درد کی وجہ سے وہ مر گیا، وہ بھی شہادت کا درجہ۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا زچگی کی حالت میں جب عورت جب بچہ جنم دیتی ہے، اس وقت اگر وہ ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے بھائی یہ سب قسمیں کیا ہیں؟ شہداء کے ہیں، شہیدوں کے ہیں۔ مگر علماء اکرام نے فرمایا دو شہادتیں ایسی ہیں جو افضل ہیں، شہیدوں میں افضل ہیں۔ یہ خفیہ شہادت، چھپی ہوئی شہادت، اور دوسری ظاہری شہادت۔ خفیہ شہادت کو سی بھی جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو جب زہر دے کر شہید کیا گیا تو یہ جو ہے خفیہ شہادت تھی، شہید کرنے والے کون تھے معلوم نہیں۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا، آپ جب بچپن میں تھے، بچپن ہی سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جانے والا ہے، یہ ظاہری شہادت۔ الغرض میرے بھائی، جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا، ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام یاد آتا، نہیں بھائی؟ میرے بھائی اس میں ایک ایسا دن بھی ہے جو یوم عاشورہ، اس میں ایک دن ہے، اس کا نام کیا ہے بھائی؟ یوم عاشورہ۔ یوم عاشورہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کے دن 10 محرم کا روزہ وہ لوگ رکھے ہوئے، یہودی 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے آج؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی، ہم اس لیے وہ خوشی میں ہم لوگ جو ہے عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، تم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ہم چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 10 محرم کا یعنی عاشورے کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا عاشورے کے دن یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، آئندہ سال سے میں یہ حکم دیتا ہوں کہ 10 محرم کا عاشورے کا روزہ رکھو اور 11 محرم کا بھی رکھو، یعنی 2 روزے رکھو، یعنی تو 9 محرم یا 10 محرم، یعنی تو 10 محرم 11 محرم کے 2 روزے رکھو۔ میرے بھائی نفل روزے ہیں، کیسے ہیں بھائی؟ یہ نفل روزے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس امت پر رمضان کے جب ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے، رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اس امت پر عاشورے کا روزہ ہی فرض تھا۔ جب حضور علیہ السلام پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے، اس امت پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے تو عاشورے کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چاہو تو عاشورے کا روزہ رکھو یا نہ رکھو، روزہ رکھنے سے ثواب ملے گا۔ اب ثواب کتنا، اب وہ بھی ہونا نہیں حضرت عاشورے کا روزہ رکھو کر کو بولے کیا ملتا ہے اس میں بول۔ تو میرے بھائی پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عاشورے کا ایک روزہ رکھتا ہے، یوم عاشورے کا ایک روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، پچھلے سال کے سارے، ایک سال کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ اس کے راوی ہیں، پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یوم عاشورے کا یعنی عاشورے کا 10 محرم کا جو ایک روزہ رکھتا ہے،
اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کتنے سال کے بھائی؟ 40 سال کے گناہ. میرا بھائی سب نیت کرے گی انشاءاللہ عاشورے کا روزہ رکھے. ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ رکھے. یہ اور کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کیا ہے شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی ہے. کیا اجازت نہیں دی؟ 10 محرم جیسے ہی پہلا محرم شروع ہوا چپل پہنا بند کر دیتی 10 محرم تک. کیا کرتی بھائی؟ سب نے سن لیا بھائی. پہلا محرم شروع ہوا، آج پہلا محرم جمعہ کا، جیسے ہی چاند نظر آ گیا محرم کا چپل ہی پہننا بند کر دیتی. کب تک؟ 10 محرم تک چپل ہی پہننا بند کر دیتی. میرے بھائی کتابوں میں کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں آیا. اس کو جو ہے آپ جاری نہ کریں اللہ کے واسطے. یہ ایک بات ہوگی. اور دوسری بات دیکھو بھائی، جیسے ہی پہلا محرم شروع ہو گیا بیوی کو لگ جا کر بھائی چھوڑ کو آ جاتی. 10 محرم تک بیوی کے ساتھ نہیں رہنا ہو. میرے بھائی یہ بھی کتابوں میں ذکر اس کا بھی نہیں آیا. ذہن میں آ رہا بھی آپ لوگوں کے؟ اس کو ذہنوں میں رکھیں. اور تیسری بات یہ، کتابوں میں اس کا ذکر نہیں آیا. تیسری بات یہ، جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوا 10 محرم تک گوشت کھاتے رہے. فریج میں اٹھا کر رکھ دیتی، گوشت نہیں کھاتے. گوشت کھانا نہیں حضرت 10 محرم تک کر دو. تو میرا بھائی کتابہ میں کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے. کہ آج کیا ہے، عام ہو گئے. اس لیے میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالوں حضرت بولے نہیں کو بولنا نہیں. آپ لوگ عزت دینے والی ذات اللہ کی، عزت دینے والی، ذلت دینے والی، کیا بھائی؟ عزت دینے والی ذات اللہ کی، ذلت دینے والی ذات اللہ کی، موت و حیات دینے والی ذات اللہ کی، موت دینے والی ذات اللہ کی، زندگی دینے والی ذات اللہ کی. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. ہمارے ہاتھ میں کیا بھی نہیں. ہم لوگ سمجھ گئے ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، بول کر کیا بھی نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں. کیا بھائی؟ ہمارے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کیا ہے بھائی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. قرآن کے الفاظ میں کیا بھی میں پیٹ کو بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب آدمی کی زبان سے جب کوئی جھوٹ بولتا تو 40 قدم تک فرشتہ بھاگ جاتا گا. 40 میل تک فرشتہ بھاگ جاتا گا. جھوٹ زبان سے نکلا. اب ہماری زبان سے صبح سے لے کر شام تک کتنے جھوٹ ہماری زبان سے ہم لوگ بولے. اللہ حفاظت کرے. فرشتہ بھی تھک جا رہا. لکھ کو کتنا لکھو گے، انہیں تھک جا رہا. لکھ کو اب بھی انہیں گھر میں بچھانے کو رہتا، فون آتا کائی صاحب رہتا سے جو نہیں ہے محلے میں بولتا. انہوں نے کہا کہ باہر ہو گئے. صبح کی شروعات ہی ہم لوگ جھوٹ سے کر رہے، شام میں سونے تو جھوٹ بول کے سو رہے. تو میرے بھائی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم ان چیزوں سے بچے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سود سے بچے. اور تیسری بات شراب خوری سے بچے. میرے بھائی یہ سب کیا ہے؟ کھلے عام گناہ عام ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کی اللہ تعالی کیا کرے؟ حفاظت فرمائے. جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہمارے دلوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ ہوتی. میرے بھائی پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا امام حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا امام حسن و حسین کون ہیں؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر پیارے آقا نے فرمایا امام حسن و حسین دنیا کے باغ کے میرے 2 پھول ہیں. پھر پیارے آقا نے فرمایا میں امام حسن و حسین سے محبت رکھتا ہوں، اے پروردگار تو بھی ان سے محبت رکھ. پھر حضور نے فرمایا جو امام حسن و حسین سے محبت کرے اے پروردگار تو ان سے محبت رکھ. یہ ترمذی شریف کی حدیث. تو میرے بھائی ہم امام حسن و حسین سے محبت کریں. امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے ہم محبت رکھیں. اس میں کیا ہے؟ یوم عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے. یہ بھی یوم عاشورے کا روزہ رکھنا، اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنا، یہ چیزیں ہیں. حدیثوں میں اسی کا ذکر آیا. حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا مرتبہ بہت اونچا. حضرت امام حسن و حسین کون ہے؟
जन्नत के नौजवानों के सरदार। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के 3 मकतब थे दुनिया में। कितने मकतब थे? 3 मकतब। पहला हजरत फातिमा उनकी माँ की गोद, पहला मकतब। दूसरा हजरत अली उनके वालिद। तीसरे उनके नाना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से बेइंतहा प्यार और मोहब्बत करते थे। एक रिवायत में आता है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को ये गर्दन को चूमा करते, पेशानी को बोसा दिया करते, आंखों को बोसा दिया करते और होठों को बोसा दिया करते। हुजूर अलैहिस्सलाम इतना प्यार हजरत इमाम हुसैन से करते थे। और एक रिवायत में आता है प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे। चूमते भी थे और सूंघते भी थे। आज हम लोग हमारे बच्चा को भी चूमते नहीं, प्यार से चूमते नहीं। कब तो भी सूंघी क्या हमारे बच्चा को? नहीं सूंघी। मगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम चूमते भी थे, सूंघते भी थे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, हम अपने बच्चों को चूमते हैं, सूंघते नहीं। तो प्यारे आका ने फरमाया, मैं इमाम हुसैन को चूमता हूँ इसलिए कि इंसानी फितरत है, सूंघता इसलिए हूँ कि इमाम हुसैन के जिस्म से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। तो मेरा भाई, इतना प्यार हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से करके। एक मर्तबा प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम जुमा के दिन मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। इमाम हसन और हुसैन नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। छोटे बच्चे हैं, कभी गिर रहे, कभी उठ रही, कभी गिर रही, कभी उठ रही। तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा, जुमा के दिन का खुतबा रोका और नीचे उतरे। इमाम हसन और हुसैन को लेकर आए, दोनों को सीधे और दाएं दोनों को बिठाया। सहाबा से कहने लगे कि ऐ सहाबा, मेरे बच्चे जो मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, मैं मेरे बच्चों को गिरता हुआ नहीं देख सकता। तो मेरे भाई, इतना प्यार हजरत इमाम हसन व हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा से हुजूर अलैहिस्सलाम करते। पहला मकतब कौन सा? हजरत इमाम हुसैन का, हजरत फातिमा। मेरे भाई, प्यारे आका ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। ये अल्फाज मिलते हैं हदीस में, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को बगैर उजू के कभी दूध नहीं पिलाया। ये पहला मकतब था हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का। क्या फरमाया हजरत फातिमा ने? मैंने हुसैन को बगैर उजू के कभी दूध नहीं पिलाया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा कभी हाथ से चक्की पीस रहे हैं और हजरत हुसैन इधर दूध पी रहे हैं और इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ज़बान से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। मेरे भाई, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का मर्तबा बहुत ऊंचा, जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा है, मां है। और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने वालिद हुजूर अलैहिस्सलाम से बेपनाह बेइंतहा मोहब्बत करते थे। बेटी अपने वालिद से बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत। मेरा भाई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा बेटी के घर आते तो हजरत फातिमा हुजूर अलैहिस्सलाम के इकराम पर, इज्जत के लिए, इकराम के लिए बेटी उठकर खड़ी हो जाती। ये तो हम लोग भी करती नहीं। अगर हमारे माँ बाप हमारे घर को आ गए तो क्या करते? फौरन उठ को खड़ी जाती, उनकी ताज़ीम के लिए, उनकी इज्जत के लिए। मगर मेरे भाई, कुर्बान जाए हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगानी पर। कभी कभी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर जाते। फातिमा के घर हुजूर कभी जाते तो फातिमा हुजूर के लिए उठकर खड़ी हो जाती। और कभी कभी हजरत फातिमा अपने वालिद हुजूर के घर जाती तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के लिए उठकर खड़े हो जाया करते।
اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مرتبہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اور حضور علیہ السلام نے بیٹیوں کا مرتبہ بہت اونچا رکھا۔ آج ہم لوگ سرسری طور پر جیسے ہی گھر میں بیٹی ہوئی، بیٹا ہوا تو حضرت کو فون کرتی تو حضرت بیٹا ہوا لڈو لے لگا لوگوں، بیٹا ہوا تو فون کرتی سو بیٹا ہوا لوگوں، بیٹی ہوئی تو فون پہ نہیں، انہیں دکھتا نہیں ہوا۔ میرے بھائی جب ہمارے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز ہم لوگ کہتے ہیں مایوس ہو جاتے، پہلی بنیاد ہماری بیٹی ہوئی تو ہم لوگ مایوس ہو بیٹھ جاتی، خاموش، کیا ہوگا نہ رہی وہ۔ میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں 4 چیزیں نازل کرتی، گھر میں رحمتیں نازل ہوتی، ماں باپ کی عمر دراز ہوتی، اور باپ کے کمائی میں برکت۔ پھر میرے بھائی یہاں تک کہ بیٹی کو شادی کرنے تک اللہ رب العالمین ماں باپ کے جو ہے کمائی میں برکت دیتے رہتا۔ 4 رحمتیں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا بیٹی ہو تو، اور بیٹا پیدا ہوا تو ایک ہی جگہ رحمت اللہ تعالیٰ نازل کر رہی ہے، ذہن میں بٹھا لے۔ میرا بھائی مایوس نہیں ہونا، چاہے اللہ تعالیٰ بیٹی دے، مایوس نہیں ہونا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی پریشان، کیا کرنا، بھانا کی شادی کرنا ہوئی۔ میرا بھائی پیارے آقا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، اگر باپ نے اس کی پرورش کیے، اس کو اچھا کھلائے پلائے پڑھائے، پھر اس کی شادی کر دے، تو پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کی فوراً مغفرت کر دیتی، چاہے ایک بیٹی ہو یا 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو۔ اسی کے علاوہ اگر کسی کی ایک بہن ہو یا 2 یا 3 یا 4 بہن سے زیادہ ہو تو اللہ رب العالمین ماں باپ کی بھی مغفرت کرتی، بھائی بہنہ کی بھی مغفرت کرتا۔ مایوس نہیں، دیکھو بھائی سب سے پہلے ذہنوں میں رکھو، مایوس نہیں ہونا۔